اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازیدا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر صدق اللہ العظیم۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 25 تک ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مخاطب فرما کر فرمایا کہ کم فانذر، آپ کا جو فریضہ منصبی ہے کہ انبیاء نذیر بھی ہوتے ہیں اور انبیاء بشیر بھی ہوتے ہیں، خوشخبری سنانے والے بھی اور ڈرانے والے بھی۔ تو آپ اپنی قوم کو، مخلوق کو جو ہے ڈرائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی بڑائی کا، کپڑوں کی پاکیزگی کا، گندگی سے دور رہنے کا، چاہے وہ ظاہری ہے یا باطنی، تلقین فرمائی، حکم دیا۔ زیادہ مفاد حاصل کرنے کی غرض سے کسی پر فرمایا کہ احسان نہ کرو، صبر کی تلقین کی۔ عقیدہ آخرت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا، آخرت کا جو دن ہوگا، قیامت کا، یہ دن کافروں پر آسان نہیں ہوگا بلکہ بہت جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت جو ہے آپ نے کیا اور نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشاعت اسلام اور دین حق کی تبلیغ جو ہے شروع کی، تو جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب، اسی طرح اور من جملہ سرداروں میں سے ولید بن مغیرہ، یہ بھی ایک سردار تھا قریش کا۔ بارہا بہت سی آیات میں، خاص طور پر سورہ قلم کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ ولید بن مغیرہ کے متعلق اللہ نے جو ہے وہ قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ تو آج کی جو آیات ہیں سورہ مدثر آیت نمبر 11، یہاں بھی اللہ تعالیٰ مفسرین کرام فرماتے ہیں جس شخص کی مذمت فرما رہی ہیں وہ ولید بن مغیرہ ہی ہے۔
کہ مکہ کے سرداروں میں سے یہ بڑا جو ہے سردار تھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ولید بن مغیرہ کے حالات میں ملتا ہے کہ یہ بڑا مالدار آدمی تھا، عرب کے سرداروں میں سے سردار تھا، بلکہ قاضیوں میں سے قاضی تھا، اور اہل عرب نے اس کو متعدد خطابات اس کو دے رکھے تھے۔ چند خوبیاں وہ اہل علم محدثین نے اور مورخین نے اس کی بیان کی ہیں۔ لیکن اس کی جو چند خوبیاں تھیں، ان خوبیوں پر وہ ساری کی ساری غارت ہو گئیں اور ان پر پانی پھر گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین حق کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا۔ ایک خوبی اس کی یہ تھی کہ یہ سمجھتا تھا کہ شراب ایک باوقار آدمی کے لائق نہیں ہے، شراب، لہذا اس نے اپنے اوپر بھی اور اپنے بیٹوں پر بھی پابندی لگا رکھی تھی کہ شراب نہیں پینی۔ دوسرا یہ کہ یہ بیت اللہ کے تقدس اور اس کی حرمت کو بڑا مانتا تھا۔ تو عرب میں مشہور تھا اور یہ رواج بھی تھا، ہر سال جیسے غلاف کعبہ اب بھی تبدیل ہوتا ہے تو اس دور میں بھی غلاف کعبہ تیار کیا جاتا تھا ہر سال۔ تو یہ اتنا مالدار تھا، ایک سال تو یہ سارا خرچہ اپنی طرف سے خود ادا کرتا غلاف کعبہ کا، اور ایک سال سارے قریش والے مل کے جو ہے وہ اس کا خرچہ جو ہے وہ اٹھاتے تھے۔ پھر مورخین نے لکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سیلاب آیا عرب میں، تو اس کی وجہ سے کعبہ کی جو عمارت تھی اس میں دراڑ پڑ گئی، اور پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو تعمیر کیا جائے، لیکن قریش والے اب ڈرنے لگے کہ اب اس کو ظاہری بات ہے ساری عمارت کو گرا کے دوبارہ بنانا، کہنے لگے کہیں ہم پر اللہ کا عذاب ہی نہ آ جائے، کعبے کو گرا رہے ہم۔ تو انہوں نے غور و فکر شروع کر دیا۔ تو یہ جو ولید بن مغیرہ تھا اس نے کہا کہ میں کام کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس نے وہ کدال لی اور کدال مارتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ تو معاف کرنا، میرا ارادہ صرف خیر اور بھلائی کا ہے، کہ میں تو یہ کعبے کی عمارت کو اس لیے گرا رہا ہوں تاکہ نئی عمارت جو ہے وہ اس کی تعمیر کی جائے۔ اچھا، جب اس نے چوٹ ماری ولید بن مغیرہ نے، بیت اللہ کا کچھ حصہ ٹوٹ کے گر گیا، لوگ خوف زدہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں آج رات اگر ولید بن مغیرہ کے ساتھ اگر کوئی برا ہو گیا کچھ تو ہم بیت اللہ کو نہیں گرائیں گے۔ انتظار کیا، صبح دیکھا تو ولید صحیح سالم تھا۔ خیر پھر باقی جو تھے قریش والے، انہوں نے بھی ساتھ مل کے جو پہلے والی عمارت تھی بیت اللہ کی وہ گرا کے پھر وہ اس کو پھر نیا جو ہے وہ تعمیر کیا۔ اتنا مالدار تھا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ ولید بن مغیرہ کی جائیداد کا اندازہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ 10 لاکھ 1 ملین دینار کا مالک تھا اس وقت میں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول لکھتے ہیں یہ 9000 مسکال چاندی کا مالک تھا، اور اتنا مالدار ہونے کے باوجود چند ایک دو خوبیاں تھیں اس میں، لیکن یہ حق داروں کو ان کا حق نہیں دیتا تھا۔
بڑا غرور، تکبر اور سب سے بڑھ کر جو برائی اور بری خصلت وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ ایمان نہ لانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، آپ مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اب دونوں معنی اس میں آ سکتے ہیں کہ میں نے اکیلے نے پیدا کیا، یعنی اس کے پیدا کرنے میں میرا جو ہے کوئی شریک نہیں، اور دوسرا یہ کہ میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا کہ وہ دنیا میں اکیلا ہی آیا تھا۔ یہ مال و دولت، یہ اثر و رسوخ، یہ خاندان اور یہ پیسہ وہ ساتھ لے کے نہیں آیا تھا، یہ اللہ نے اسے عطا کیا تھا۔ دونوں معنی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، آپ مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اسے عطا کیا لمبا چوڑا مال، کثیر مال اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسے عطا کیا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ ہر وقت اس کے پاس 150 200 غلام ہوتے تھے۔ کوئی قافلہ شام سے آ رہا ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کہیں سے اناج آ رہا ہے، کہیں سے کپڑے کی تجارت ہو رہی، کہیں کھالوں کا کاروبار ہو رہا ہے، کہیں دوسرے سامان کا جو ہے وہ لین دین ہے۔ اس کے علاوہ مویشی، اونٹ اور دوسرے مویشی کثرت سے اسے اللہ نے عطا کیے تھے۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اسے عطا کیا لمبا چوڑا مال۔ ممدود کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں سورہ واقعہ آیت نمبر 30 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَذِلٍّ ممدود، اور دور تک پھیلے ہوئے سائے، لمبے سائے۔ تو یہاں بھی مال ممدودہ سے مراد کثیر مال، لمبا چوڑا مال۔ ایک تو یہ نعمت کہ اللہ نے اسے کثیر مال عطا فرمایا، دوسری وَبَنِينَ شُهُودًا، اور مجلس میں حاضر ہونے والے بیٹے کہ جو اس کے پاس جو ہے وہ حاضر رہتے تھے، اللہ نے اسے بیٹے بھی عطا فرمائے تھے۔ عام مشہور قول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ کے 10 بیٹے تھے، بعض نے اس سے زائد بھی 13 بھی جو ہے وہ روایات میں آتا ہے 13 بیٹے بھی تھے، لیکن عام مشہور 10۔ اور خود ولید کے بارے میں آتا ہے یہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، تو باپ بھی بڑا رئیس، سردار اور چودھری تھا اپنے زمانے میں، ساری جائیداد اس کے پاس آئی۔ پھر آگے یہ بھی تاجر تھا، اس نے بھی بڑا کمایا، پھر اس کے 10 بیٹے تھے، اور 10 بیٹوں میں اللہ نے 4 کو ایمان کی سعادت اللہ نے نصیب فرمائی۔ 4 بیٹے ایمان لے آئے، جن میں حضرت خالد بن ولید قابل ذکر ہیں، اور اسی طرح ولید بن ولید اور عمارہ بن ولید، یہ 3-4 بیٹے یہ جو ہے مورخین نے بیان جو ہے وہ کیے ہیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ولید بن مغیرہ ہی کے بیٹے تھے، کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیف من سیوف اللہ، کہ خالد جو ہے یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ شام فتح کیا، یرموک کی لڑائیاں، عراق کی مہموں پہ غالب آئے، اور بہت سے علاقے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیے اور بڑے معرکے لڑے۔ دوسرا جو بیٹا تھا ولید بن مغیرہ کا وہ ولید بن ولید،
تو یہ ولید بن ولید کے بارے میں آتا ہے مکی زندگی میں انہیں جو ہے وہ قید کیا گیا، ولید بن ولید کو، اور بیڑیاں ان کو جو ہے وہ ڈال دی گئیں، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے باپ نے سخت سزائیں دی۔ تو روایات میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصے تک ان کی رہائی کے لیے نماز میں قنوت نازلہ جو ہے وہ پڑھی، اور ولید بن ولید کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انجح ولید ابن الولید وعیاش ابن ربیعہ وحشام ابن سلمہ والمستضعفین، کہ اللہ ولید بن ولید، عیاش ابن ربیعہ، حشام بن سلمہ اور دوسرے کمزور مسلمانوں کو نجات عطا فرما دے، کافروں کے ہاتھ بڑا جو ہے وہ ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ تو کتابوں میں حضرت ولید بن ولید جو ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے، ان کے بھی بڑے عجیب و غریب واقعات اور حالات لکھے، کہتے ہیں کہ یہ بدر کی لڑائی میں کافروں کی طرف سے شریک ہوئے تھے، جنگ بدر میں، اس وقت یہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کا لڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا، سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہے، دل سے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر چکے تھے مگر اس کا اظہار ابھی نہیں کیا تھا۔ تو بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے قیدی بنے اور فدیہ دے کر رہائی حاصل کی، مگر اس کے بعد پھر ایک موقع پہ اسلام جب قبول کیا تو کسی نے کہا پہلے اسلام کا اظہار کر دیتے تو فدیہ سے بچ جاتے، یعنی جب پکڑے گئے تھے، قیدی بنائے گئے تھے، تو کہنے لگے کہ اگر ایسا کرتا تو لوگ سمجھتے کہ فدیہ سے بچنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے، حالانکہ میں نے تو محض اللہ کی رضا کے لیے اسلام قبول کیا۔ دیکھیں باپ کیا ہے، کافروں کا، مشرکوں کا سردار اور اسلام کا سخت دشمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سخت دشمن، اور اللہ اسی کی نسل میں سے اس کے بیٹوں کو اللہ ایمان کی توفیق دے رہا ہے، اور اتنی اللہ نے انہیں سعادت عطا فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہی فوت ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا عطا کیا کہ ان کو کفن کے طور پر پہنا دو، میرا کرتا، اور پھر حضور نے دفن بھی فرمایا پھر انہیں۔ تو ذرنی ومن خلقت وحیدہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والوں میں جہاں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، وہاں ولید بن مغیرہ بھی تھا، تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدہ، کہ آپ چھوڑ دیں مجھے اور اس کو بھی کہ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اس سے پہلے سورہ مزمل گزری، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، یعنی ان دولت مند جٹلانے والوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، مجھے اور ان دولت مند جٹلانے والوں کو، کہ میں خود ان سے نبٹ لوں گا۔ ایسے ہی ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدہ، تو ایک تو اللہ نے مال عطا فرمایا، بیٹے بھی کثیر عطا فرمائے، اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، فرمایا کہ اللہ نے کہ میں نے اس کے لیے ہموار کر دیا ہر قسم کا دنیا کا سامان، ہر قسم کی آرائش، آشائش، مال و دولت، بیٹے اللہ نے اسے عطا فرمائے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ مال آزمائش کے طور پہ دیتا ہے، اور پھر
یہ ہم اسے غلط سمجھتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس جناب بڑا مال ہے، عہدہ بھی ہے، جناب وزارت بھی ہے، وہ حاکم وقت بھی ہے۔ عموماً اس کو سمجھانے کے لیے میں وہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ وہ ایک آدمی جو تھا قبرستان میں، اس نے جناب کسی میت سے بدکاری کی۔ بادشاہ وقت کو خواب میں آیا کہ فلاں آدمی نے یہ کام کیا، اس کو پکڑ کے لاؤ، اسے اپنا وزیر بنا لو۔ بادشاہ بڑا عبادت گزار تھا، کہنے لگا میں اپنی رعایا عوام میں ایسا کام کوئی پسند نہیں کرتا، تو یہ کیسے میں گوارا کر لوں کہ ایک اس طرح کے بدکار آدمی کو اپنا وزیر بنا لوں۔ خیر اس نے فوجی دوڑائے، اپنے سپاہی، دیکھا وہیں پر قبرستان میں وہ آدمی بیٹھا تھا، تو سپاہیوں کو دیکھ کے وہ گھبرا گیا کہ میری مخبری ہو گئی، مجھے پکڑ لیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ پکڑ کے اس کو لائے محل میں۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا ہاں بھی تو نے یہ کام کیا؟ اس نے کہا ہاں کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو آج سے میرا وزیر ہے۔ اب بادشاہ پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا، کیا معاملہ ہے۔ تو پھر رات اسے پھر اشارہ ہوا کہ جناب اس نے یہ جو کام کیا، اللہ کو اس پر اس قدر غصہ آیا، اللہ نے کہا اس کو اب میں نے توبہ کی توفیق دینی نہیں ہے، اب اس کو دنیا داری میں لگا دینا۔ تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے ہموار کر دیا اس کے لیے ہر قسم کا دنیاوی سامان۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی یہ طمع کرتا ہے کہ میں اسے زیادہ دوں۔ اتنا اس طور پر اس قدر جو ہے وہ مال و دولت اللہ نے عطا کیا، پھر بھی جو ہے اس کی طمع یہ ہے۔ جب انسان کے پاس 1 روپیہ آتا پھر وہ کہتا اب 99 روپے میں اس میں ڈال کے اس کو کروں میں اب 100 روپیہ۔ جب 100 روپیہ آئیں گے پھر وہ کہتا میں اب اس کو اب کرتا ہوں 1000 روپیہ۔ جب 1000 آتا پھر کہتا اس کو میں کرتا ہوں لاکھ، پھر کہتا اس کو میں اب کرتا ہوں کروڑ۔ تو یہ انسان کی طمع جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ ثم یطمع ان ازید، پھر بھی وہ طمع کرتا ہے، حرص لالچ کرتا ہے کہ میں اسے زیادہ دوں۔ کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک یہ ہماری آیتوں کا بڑا دشمن تھا۔ عنید کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں اور بہت سے مقامات پہ بھی اللہ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 59، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ پھر سورہ ابراہیم وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ پھر سورہ قاف آیت 24، الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، کہ جہنم میں ڈال دو ہر ناشکر گزار اور دین کے دشمن عنادی کو، ضدی کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دو۔ تو اللہ نے فرمایا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیتوں کا بڑا دشمن تھا۔ سأرہقہ صعودا، اللہ نے فرمایا میں اسے چڑھاؤں گا بڑی چڑھائی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے صعود جہنم میں، وہاں اس کو اوپر پہاڑ کے لے جا کے وہاں پہاڑ سے جو ہے نیچے گرایا جائے گا۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے دین حق، دین اسلام کو پیش کیا، اپنی نبوت اور رسالت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے پیش کیا، تو اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ کیا کہ اب یہ محمد صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے۔ فقتل کیف قدر، تو مارا گیا یہ کہ کیسا اس نے اندازہ کیا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر مارا گیا یہ کہ کیسا اس نے اندازہ کیا۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا۔ ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسور لیا، یعنی ترش رو ہو گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دین حق کی طرف بلایا تو اس نے اس انداز سے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ ثم نظر، دیکھا، ثم عبس و بصر، پھر کیا کیا؟ تیوری چڑھائی اور منہ بسور لیا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر جو ہے پشت پھیر لی اور تکبر کیا۔ عبس کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں سورہ عبس، یہاں پر بھی جو ہے وہ اللہ نے ارشاد فرمایا پہلی آیت میں عبس وتولی، یعنی ایک مشہور واقعہ ہے، عبداللہ ابن مکتوم ایک صحابی تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مسئلے اور اپنی حاجت کی غرض سے آئے، اور دوسری طرف آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ کو وہ جو ہے اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگوار محسوس کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم سورہ عبس میں جو ہے ارشاد فرمایا عبس وتولی، کہ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ اچھا، اب جب یہ معاملہ سارا ولید بن مغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کیا، پھر زبانی کیا کہا؟ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کہنے لگا فقال، پھر کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ جادو ہے جو چلتا ہوا جو ہے وہ آتا ہے، کہ ایسے ہی جادو جو ہے جس طرح پہلے کوئی جادوگر آئے، ان کا ایک وقت تھا، جب تک ان کا وقت تھا ان کا نام تھا، پھر جب وہ مر گئے ان کا جادو بھی ختم ہو گیا اور ان کا نام بھی ختم ہو گیا۔ کہنے لگا یہ جو محمد ہے، یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں اور یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ نقل ہوتا ہوا کیا ہے؟ یہ جادو ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، کہ یہ کسی انسان ہی کا کلام ہے۔ یہ محمد جو کہتے کہ یہ اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی وحی نازل ہوئی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا کلام ہے۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جادو کا نام دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور قرآن کو جو ہے وہ انسانی جو ہے کلام کہا۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ اس کا انجام بیان فرمائیں گے ولید بن مغیرہ کا، کہ اللہ اس کو آخرت میں کیا جو ہے وہ سزا دیں گے، اور عالم برزخ میں بھی وہ کس سزا سے جو ہے وہ دوچار ہے اور گزر رہا ہے۔ تو الحمدللہ 25 آیات کا ترجمہ و تفسیر جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ آج یکم شعبان ہے، یکم شعبان 1445 ہجری، اور پیر کا دن ہے۔ احادیث میں جامع صغیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اور منقول ہے، فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اس کے علاوہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ماہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا، اور کیا ہے وبلغنا رمضان، ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ تو شعبان کا جو مہینہ یہ بالکل سمجھ لیں کہ رمضان بالکل قریب ہے، تو رمضان کے لیے جو معاملات ہیں، چاہے وہ وقت
دینے کے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت، عبادات، ذکر اللہ کو، نماز باجماعت کو۔ بسا اوقات ہوتا ہے انسان سال بھر یہ روٹین چلی ہوتی ہے، کبھی آگے مسجد میں، کبھی نہیں، دکان پہ پڑھ لی، کبھی چھوٹ گئی، اس کی اصلاح ہو جائے۔ پھر جناب قرآن کریم سارا سال نہیں پڑھا ہوتا، یہ مہینہ، اسی مہینے میں، شعبان کے مہینے میں کسی کو سنا دیا جائے قرآن کریم، تاکہ اس کی غلطی نکل آئے ناظرے کی دیکھ کے پڑھنے کی۔ پھر اس ماہانہ جو ہے وہ انسان کاروباری معاملات ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، تو وہ شعبان ہی کے مہینے میں سارا نپٹا لے انسان ملاقاتوں کا، اور چھٹی لے لے جناب رمضان کی، کہ ماہ رمضان میں ان معاملات میں ناغہ ہوگا۔ اسی طرح اگر جناب کسی کے صحت کا معاملہ ہے، روزے نہیں رکھے جاتے، تو وہ شعبان کے مہینے میں جناب کسی ڈاکٹر، حکیم، معالج کو دکھا دے، جناب مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی، روزہ میں نہیں رکھ سکتا، یہ سارے معاملات شعبان میں تیاری ساری کر لے۔ سحری اور افطاری میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، تو اس کے لیے ابھی سے کوئی وسائل بھی بنا لے، اکٹھے کر لے اپنے اوپر، تاکہ خرچ کر سکے اپنی اولاد پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اور پھر اپنے محلے داروں پہ، دوست احباب پہ، غریبوں پہ، ان کو افطاری جو ہے وہ کروائے، اور پھر سحری کے لیے ابھی چند دن پہلے جمعہ کے دن خطبہ میں نے ایک حدیث جو ہے وہ آپ کو سنائی تھی، کہ قیامت کے دن جو اہل جنت ہوں گے وہ اپنے ان بھائیوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے جہنم میں بھیج دیا ہوگا، اللہ سے جھگڑیں گے کہ یا اللہ آپ نے انہیں کیا کیا، جہنم میں بھیج دیا، جبکہ یہ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ تو نماز کے معاملے میں جہاں اکٹھے ہوئے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ یہ اجتماعی طور پر معاملہ ہوا اور گواہی بن گئی، آخرت میں یہ کام آئے گی۔ اسی طرح روزہ بھی ایک فریضہ، تو اس کو بھی اجتماعی طور پر ادا کرنے کا کوئی انسان جو ہے وہ ذریعہ بنائے، کہ یہ اجتماعی طور پر کیا گیا عمل قیامت کے دن یہ کیا ہے، نجات کا باعث ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذرائع اور وسائل جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ سورہ مدثر کی باقی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔